اب آپ کے پاس کیا سٹینس ہے؟ But time will tell. آپ انسان کی عادت تو بدل سکتے ہیں، فطرت نہیں. تو میں ہمیشہ رانگ کے اوپر کھڑا ہوا ہوں، رانگ کو فائٹ آؤٹ کیا اور میں رانگ کو فائٹ آؤٹ ابھی کیا رانگ ہے پھر؟ ابھی کیا رانگ ہے؟ بہت کچھ رانگ ہے، اس پہ کھڑا ہو رہا ہوں. پرسپیکٹو کی بات ہو سکتی ہے نا. let me be clear about it. دیکھیں آپ لوگ کہتی ہے کہ رانگ یہ ہے کہ ہمیں ہمارا مینڈیٹ نہیں ملا. حکومت یہ کہتی ہے کہ ایس آئی سی ہم سے بات کرنے کو تیار نہیں ہے. دیٹ از رانگ. قومی معاملات کے اوپر بیٹھ نہیں رہی ہے. دیٹ از رانگ. اچکزئی صاحب کہہ رہے ہیں دونوں سائڈیں بیٹھنے کو تیار نہیں ہے. دیٹ از رانگ. ایک نیا چارٹر آف ڈیموکریسی کرے. واٹ از رانگ ان یور ویو؟ دیکھیں جی، میں تو صرف آپ کو کیونکہ کورٹ میں معاملہ سے اتنا سا ویو دے سکتا ہوں. یو آر انٹیلیجنٹ انف ٹو اینٹیسپیٹ مائی رپلائی. میں آپ کو اتنا ہی بتا سکتا ہوں جس میں آپ نکال لیں گی گنجائش اپنی انٹیلیجنس سے کہ بہت سخت مایوسی ہوگی پی ٹی آئی کو. اب آپ کہیں گے سنی نا کاؤنسل ہے تو میں کہوں گا ہاں جی پی ٹی آئی اس کی بی ٹیم ہے، مولانا صاحب کی سی ٹیم ہے اور چکزئی صاحب کی ڈی ٹیم ہے. تو پی ٹی آئی از اے سائڈ لائن پارٹی ناؤ. آج جو ڈرامہ ہو رہا ہے کہ استعفیٰ واپس ہو گیا، کوئی غیرت دکھائے فیصل واوڈا والی. ایک دفعہ غیرت دکھائے سیاست کے اندر کہ جب مجھے پارٹی نے نکالا تو پارٹی چاند پہ تھی، عمران خان صاحب آسمان سے باتیں کر رہے تھے، اور مجھے جب نکالا تو میں نے ایتھیکلی وہ سینٹ کی کرسی بھی ان کے منہ پہ مار دی تھی. تو پھر دکھائیں اگر اتنا اندر کریج ہے اور شرم اور غیرت ہے تو پھر ہر جگہ سے استعفیٰ دے کے دکھائیں. کل بھی میرے خیال میں یہ پریڈکشن دی تھی کہ استعفیٰ جو ہے وہ واپس ہو جائے گا. ایگزیکٹلی کیوں ہوا؟ کیا آپ بیکاز سب ملے ہوئے ہیں. یہ سب کون ملے ہوئے ہیں؟ کس کے خلاف ملے ہوئے ہیں؟ یہ سب خان کے خلاف ہے. خان جیل میں نہیں لوگوں کی وجہ سے تو، اور خان صاحب کو چاہتے ہیں کہ وہ خان صاحب جیل کے اندر رہیں تاکہ ان کی پاپولیرٹی کی وجہ سے یہ چلتے رہے. ورنہ آپ کو لگتا ہے کہ ان میں سے کوئی وہ خلاف ہیں تو آپ فیور میں؟ کون فیور میں؟ میں نے تو دیکھیں، میں نے تو خان صاحب کے ساتھ میرا ان کا بہت احترام پیار کا رشتہ تھا. میرے وہ لیڈر تھے، میرے وہ محسن تھے. انہوں نے مجھے سیاست سکھائی جو وہ بھول گئے مجھے یاد ہے. لیکن میں نے آج کے دن تک بھی میں نکالا گیا ہوں، میں پیچھے ہاتھ باندھ کے اپنی جان بچا کر معافیاں مانگ کر نہیں آیا تھا پریس کانفرنس کرنے، اگر آپ اس کو یاد رکھیں. نمبر ایک. نمبر دو یہ کہ میں ٹھیک بات پہ مجھے نکال دیا گیا تھا. میں نہیں چاہتا تھا خان صاحب پہ فائرنگ ہو، ان کے اپنے لوگ ان پہ فائرنگ کریں. میں نہیں چاہتا تھا خان صاحب جیل میں رہیں. بتاتا ہوں آپ کو، خان صاحب جیل میں رہیں. خان صاحب اس حد تک چلے جائیں کہ اپنی ملک کے اندر پولرائز کرنے سچویشن، اپنی ہی اداروں کے خلاف باتیں کریں، اپنی اداروں کے تمسخر اڑانے چلے جائیں. 9 مئی کے واقعے کے اندر اپنی عدالتوں کے اوپر اٹیک کر دیں، دھمکیاں دیں، ٹرولنگ کریں، تصویریں لگائیں، سوشل میڈیا کیمپین چلائیں. میں ان سے خان صاحب کو روک رہا تھا اور روکنا چاہتا تھا، اور کاش وہ رک جاتے. اور کون پش کر رہا تھا؟ یہی وہ سارے لوگ ہیں جو پہلی ایک ٹیئر تھی سانپ کی، وہ ہٹی تو کیڑے مکوڑے آگے آگے. ٹھیک ہے، تو اب آپ کو سب سمجھ ہے، آپ کو مجھ سے زیادہ سمجھ ہے نا، آپ کو مجھ سے زیادہ سمجھ ہے. ٹھیک ہے، مجھ سے آپ زیادہ سمجھ ہے، مجھ سے زیادہ آپ کو سمجھ ہے. اور یہ سب لوگ ایکسپوز ہو رہے ہیں. اب آپ سی ایم بھی اپنی پالیٹکس کر رہا ہے، اندر خانے پیر پڑا ہوا ہے، دوسرے خانے وہ تڑیاں لگا رہے ہیں. قوم کو نظر آ رہا ہے، پارٹی ورکرز کو نظر آ رہا ہے. پی ٹی آئی کے اندر میں نے تو 8 10 15 20 ٹکڑے کرنے کو کہا تھا، یہاں تو 200 کی طرف ٹکڑے ہونے چلے جا رہے ہیں. اس تو اتنے ٹکڑے ہو جائیں گے کہ اس کو ڈھونڈ بھی نہیں سکیں گے آپ. تو میری تو پریڈکشن اللہ کی مہربانی ٹھیک ہے جو آج ہوا ہے عمر ایوب صاحب کے کام کے اوپر، ان کے استعفے کو، اور وہ میں نے کل ایک رات پہلے ہی رؤف لاسا صاحب کے شو پہ بتا دیا تھا. تو آپ اس کو میرا پولیٹیکل وزڈم کہیں، آپ میری پولیٹیکل انالیسس کہیں، میری نالج کہیں، میری انفارمیشن کہیں، واٹ ایور یو کین سے، وہ آپ کی مرضی ہے. لیکن میں تو کریکٹ ہوں. میں ہر غلط چیز کو آئیڈینٹیفائی کرتا ہوں، ٹائملی لوگ سمجھتے جائیں گے. یہ بات جو میں نے آج پی ٹی آئی کے ورکرز ان سے سوال کر رہے ہیں، وہ بات میں نے 6 مہینے پہلے کی تھی. آج جو باتیں کرنا اس کا 6 مہینے بعد اس کا رزلٹ آیا. آپ نے 2 سال پہلے وہ سانپ والا یہ کام شروع کیا تھا، سانپ ہے، خاص ہیں، یہ ہیں، وہ ہیں، گٹر کیڑے. نام لے ہی لیں واڈا صاحب، بس ہو گئی ہے. گیس ورک کراتے رہتے ہیں آپ. نہیں، گیس ورک دی خاص کا آپ کو پتا ہے کون ہے. نہیں مجھے پتا ہے، چھوڑے آپ نام لینا. مجھے نام لینے میں کبات اس لیے نہیں، کچھ جگہوں پر میں ابھی بھی عمران خان صاحب کی آنکھ کی شرم رکھتا ہوں. تو میں جن بوتوں تک رک جاتا ہوں، خاص کے خاص منصب جو اب نہیں ہیں اس پہ رک جاتا ہوں. سانپ کیڑے مکوڑے ہیں ان کے پہ رک جاتا ہوں، کیونکہ وہ اتنے زیادہ ہیں کہ مجھے سمجھ نہیں آتی. اور دوسرا ہے کہ یہ جو پارٹی ہے آج پی ٹی آئی کی ریپرزنٹیشن، یہ تو پولیٹیکل پارٹی نہیں تھی، یہ ہم لوگ اپر ٹیئر کی پارٹی میں تھے. تو عوام نے کس کو بھوتوں کو ووٹ دیا؟ عوام نے عمران خان صاحب کی پاپولیرٹی کو ووٹ دیا ہے. ان کی حرکتیں دیکھ کے عوام ہی ان سے احتساب کرے گی، یہ بھی آپ دیکھیں گے. آپ نے کہا کہ علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ سامنے کچھ اور ہوتے ہیں، پیچھے کچھ اور ہوتے ہیں. سارے ابھی ایک ایشو بنا، ایک بہت میجر ایشو بنا، اور وہ تھا عزم استحکام والا. عزم استحکام ایک اسٹریٹجی ہے جس کے تھرو سارے اکٹھے ہو کر ٹیررزم سے لڑیں گے. اندر خانے بیٹھ کر سی ایم صاحب نے کہا کہ بالکل ٹھیک ہے، دس از کریکٹ. باہر آ کے انہوں نے کہا، اسد قیصر صاحب نے، کہ بالکل بھی نہیں، ناٹ ایٹ آل، کوئی آپریشن ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا. اور پھر سی ایم صاحب نے کہا کہ جی میرے سے آپریشن کی کوئی بات نہیں ہوئی تھی، میرے سے
اسٹریٹجی کی بات. یہ میں ایسی بات آپ نے خود ہی اپنے سوال میں اپنا جواب دے دیا, آپ کی اپنی فائنڈنگ. میں نے جواب نہیں, میں یہ کہہ رہی ہوں ان کو یہ کہا گیا, یہ ایسی بات ہے کہ میں انیکا صاحبہ کے شو پہ آیا اور میں نے کہا جی انیکا صاحبہ کا شو تھا ARY کے پلیٹ فارم پہ تھا رات 10 بجے, مجھے تو نہیں پتا. انیکا صاحبہ شو کرتی ہیں, بھائی انیکا صاحبہ شو کرتی ہے, ARY کی اینکر ہیں, 10 بجے کا سلاٹ ہے ان کے پاس. یہ کیسے, یہ انڈرسٹوڈ ہے, آپریشن کی بات ہوئی ہے, آپریشن کوئی نیا آپریشن نہیں ہے, کنٹینیوٹی آف آپریشن جو چل رہا ہے اسی میں وسیع کر رہے ہیں. اور ٹیررزم کو اگر آپ پروٹیکٹ کر رہے ہیں CM-KP کے یا اسد کیسر صاحب, تو کیا آپ یہ بتا رہے ہیں کہ آپ اپنی امبریلا میں PTI کے جھنڈے کے نیچے ٹیررزم کو فروغ دے رہے ہیں؟ نہیں, ایک منٹ, کیا وہ ہم سے کم پاکستانی ہے جو وہ ٹیررزم کو سپورٹ کریں گے؟ کیوں کر رہے ہیں؟ ٹیررسٹ تو نہ آپ کا, میرا, کسی مذہب کا, کسی کوئی ہمارا تو آدمی نہیں ہے نا. ٹیررسٹ کہیں بھی دنیا میں وہ ٹیررسٹ ہے. ہم تو مذمت کرتے ہیں اس ٹیررسٹ کی, چاہے وہ انڈیا میں بھی ٹیررزم پھیلاتا ہو, تو ہم اپنے ملک کی نہیں کریں گے, تو ٹیررزم کے تو ہم سب خلاف ہیں. لیکن جرگے نے بھی بول دیا, پھر آپ کو لگتا ہے مسکمیونیکیشن ہوئی, یہ برے طریقے سے مینج ہوا؟ میرے خیال سے گورنمنٹ نے کنفیوز سٹانس لیا. میں نے اس پہ ہی پریڈکٹ کیا تھا کہ کیبنٹ اپروو کرے گی. میں ابھی پریڈکٹ کرتا ہوں کہ پارلیمنٹ کو کانفیڈنس میں لے کے, جرگے کو کانفیڈنس میں لے کر کرنا چاہیے تھا, آگے بھی کر لیں گے, کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. لیکن اگر آپ کہیں کہ ان کی وجہ سے آپریشن رکے گا, تو ڈنکے کی چوٹ پہ, جیسے میں نے کہا تھا کہ پاس ہوگا بجٹ, ڈنکے کی چوٹ پہ آپریشن بھی ہوگا. اور یہ آپریشن میرے آپ کے خلاف تو نہیں ہے نا, آپریشن ٹیررسٹ کے خلاف ہے. تو ٹیررسٹ تو ہمارا نہیں ہے, نہ وہ ٹیررسٹ کسی مذہب سے, نہ کسی ملک سے. ٹیررسٹ دہشت گرد ہے. اگر وہ اس ایریا میں ہوگا تو اس ایریا میں آپریشن ہو جائے گا, اس ایریا میں ہوگا تو ادھر چلا جائے گا. پاکستان کے کسی کونے میں ہوگا. اسٹیبلٹی لانے کے لیے, انویسٹمنٹ لانے کے لیے, میرے آپ کے زندگی جینے کے لیے اسٹیبلٹی چاہیے. کوئی ملک بھی ٹیررزم کو فروغ دیتا ہے. تو KPK میں گورنمنٹ PTI کی ہے, SIC کہہ لیں, PTI کہہ لیں, وہ کیوں نہیں چاہیں گے کہ ادھر اسٹیبلٹی آئے؟ Why would they not want it? Because ان کو کسی نہ کسی چیز کے اندر ایک کیوس کریٹ کرنا, ایک جھگڑا کریٹ کرنا, ایک فساد کریٹ کرنا, اپنے ہی صوبے کے اندر, اپنے صوبے کے اندر. ان کو ایک آپٹکس کے لیے ایک پروپیگنڈا کیمپین چاہیے, ٹھیک ہے, بس وہ کیمپین کریں. اور میں آپ کو بھی پریڈکٹ کروں گا کہ بہت کئی لمبا میں نہیں دیکھ رہا جو کرسیوں پہ بیٹھ کے PTI کے پلیٹ فارم سے PTI کی ریپرزنٹیشن کریں, وہ بھی بہت زیادہ دیر کرسیوں پہ نہیں رہیں گے. میں آپ کو بیفور ٹائم بتا رہا ہوں. اور میرے سے اب مجھے لگتا ہے کہ میرے ٹائم فریم سے پہلے جو PTI کا ورکر ہے وہ بہت زیادہ ایجوکیٹڈ ہے, بہت زیادہ اسمارٹ ہو گیا ہے. وہ جانتا ہے کہ کون کون کیا کر رہا ہے. میری نشاندہی میں شاید وہ پہلے برا مانتے تھے, لیکن بعد میں وہ کہتے ہیں, آپ ان کو لگتا ہے یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں. میں بولتا جاؤں گا, وہ ٹائملی سب چیزیں ٹھیک ہوتی ہیں. کون کیا کر رہا ہے؟ علی امین گنڈا پور صاحب کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیں, میں آپ کو ان جنرل بولتا ہوں, دیکھیں, then you have to have a show for 2 hours. No, let's go one by one. We have time. علی امین گنڈا پور CM شپ کیسے چلا رہے ہیں, جو وہ بیان دے رہے ہیں, اس بیان کے اندر کبھی آپ نے کچھ دیکھی کوئی ایسی چیز کی ہے جس سے خان کو فائدہ ہو؟ وہ تو خان کے کینڈیڈیٹ تھے نا, جیسے بزدار کو خان لائے تھے اسی طرح اندر ہے نا. خان صاحب تو اندر ہیں. خان صاحب کو اندر مزید یہی وہ لوگ ہیں جنہیں شواہد بھی دی ہیں, یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے 9 مئی کے اندر کھڈا بھی ان کے لیے کھودا ہے, یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے واٹس ایپ کی چیٹ بھی عمران خان صاحب کی دکھائی. میں نے تو نہیں دکھائی آج تک. میری عمران خان صاحب کی 14 سال کی کمیونیکیشن ہے, اچھے وقت کی ہے, میرے سے بھروسہ کر کے انہوں نے کی تھی. میں آپ کہیں گی تو میں قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کہہ دوں گا وہ چیٹ کہیں بھی نہیں گئی, نہ کبھی نکلے گی, میرے ساتھ دفن ہو جائے گی. کیونکہ وہ میرے ساتھ اس وقت ایک لیڈر کا پیار تھا, لاڈ تھا, ایک کانفیڈنس تھا. اگر میں وہ واٹس ایپ باہر نکال دوں تو خان صاحب کو بہت ڈیمیج ہوں گے وہ, لیکن میں مر بھی جاؤں گا. میں قرآن پہ ہاتھ رکھ کے آپ کو بول سکتا ہوں, میں کبھی کام نہیں کروں گا, نہ میں کسی کے ساتھ کروں گا.